الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ زخرف ان صورتوں میں سے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جنہیں مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس مبارک سورت میں قرآن کریم، قرآن کی عظمت، قرآن کے مقاصد، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور اللہ رب العزت کے ان عطایا کی نشاندہی جو انسان کے لیے تو معمولی اور عادی باتیں ہیں، اور اسی طرح آخرت کی فکر، انبیاء اور رسالت اور آخرت، یہ تمام موضوعات زیر بحث ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں تو بات ہو چکی ہے، اور اشارتاً یہی ہوتی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، ان حروف کی اصل مقاصد کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے ان سے مراد و مقصد لی ہے۔ باقی آیتوں کے جو دیگر اجزاء اور حصے ہیں ان کی تو فرمودات ہیں الہ العالمین کے، اور معانی بھی ان کے واضح۔ اب دیکھیں، والکتاب المبین، ایک قسم ہے اس کتاب کی جو کلی کتاب ہے۔ کلی کتاب اس حوالے پر کہ اس کے الفاظ جانی پہچانی باتیں ہیں۔ جس قوم میں قرآن نازل ہو گئے، اللہ کی کتاب نازل ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس قوم کے مزاج اور زبان اور ان کے لب و لہجے کے مطابق ہوئی، الفاظ کے اعتبار میں اور اس کے معانی و مفہوم بھی واضح ہیں، اور چاہے جتنی صدیاں بیت جائیں، زمانے جتنے بھی گزرتے چلے جائیں، یہ کتاب اور یہ قانون اور یہ دستور العمل تر و تازہ ہی رہے گا۔ کسی بھی زمانے کے لیے اس کی فرمودات ڈکی چپی نہیں رہیں گی۔ کتاب مبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے کتاب بنا کے نازل کیا عربی زبان میں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کو عرب کے خطے سے اس دنیا کو روشنی دینا تھا۔ رسول وہاں سے نازل مبعوث فرما دی، اور اس کو کتاب بھی اسی زبان میں دے دی، اور ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے رسول کے رفاقت اور غلامی میں دے دیا۔ اور وہ اللہ کے رسول کے ایسے ساتھ چلتے گئے، ساتھی بنتے گئے کہ پوری دنیا آج بھی عرب کو اپنے دل کی دھڑکن سمجھتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے قرآن کی توفیل و برکت سے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی برکت سے پوری انسانیت کا رخ اس خطے کی طرف ہے۔
پوری انسانیت کا رخ اس زبان کی طرف ہے. دوست دوستی کے لیے اور دشمن عداوت کے لیے. یہ مکہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ کہاں ہے؟ کسی کے دل کے ٹنڈک ہے اور کسی کے دل پر یہ ایک ایسی بوجھ ہے کہ وہ مرتا جائے. کوئی شوق سے مرے تو کوئی غم سے مرے. اللہ نے اس دنیا کو پورا متوجہ فرما دی. بلسان انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کہیں فرمایا بلسان عربی مبین. وہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرما دی تاکہ تم لوگ عقل حاصل کرو، اس سے سمجھو کہ کیا نعمت اللہ کی طرف تمہارے لیے آنے والی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا ہمیشہ قریش کے تابع رہے گی. پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کی حکم قریش کی تابع رہے گی. فرمایا نیک ان کے نیکوں کے تابع اور برے لوگ ان کے برے لوگوں کے تابع. کچھ ابو جہلی رہیں گے تو کچھ صدیقی و فاروقی رہیں گے. اور آج اگر عالمی طور پر جا کر پوری دنیا کی سماجی انصاف کو دیکھا جائے تو اس کے خد و خال بنانے والے ابو بکر اور اس کو وجود دینے والا عمر اور اس کو پھیلانے والا عثمان اور خلفائے راشدین اور اس امت کے عباسی اور اموی خلفاء اور ان کے شاگرد اور ان کی طرز فکر جو دنیا میں پھیل گئی. یہ میرا چیلنج ہے، جا کر دیکھو کہیں بھی. یہ سماجی انصاف اہم ترین چیز ہے پوری بشری تاریخ کے نظام اور جہان کو کنٹرول کرنے کا. سماجی انصاف جہاں کہیں ملتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. پہلے تو بادشاہوں کی عبادت ہوتی تھی، ان کو معبود سمجھا جاتا تھا. اب نہیں. اب ایک عمر کو کہا جاتا ہے کہ ٹیڑھے پن دیکھ لی تو یہ تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے. یہ فکر ہے اس امت کا اور اس عرب کا اور اس قریش کا جس کی دنیا تابع ہے اور دنیا مداح ہے اور دنیا اس کے غم سے مرا بھی جا رہا ہے. دوست اپنی دوستی میں اور دشمن اپنی دشمنی میں. تاکہ تم لوگ عقل مند رہ جاؤ اور سمجھ لو کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت تمہیں دے دی ہے اور اللہ تم سے اتنا بڑا کام لے رہے ہیں. دنیا کے رہتی دنیا کے لیے صدیق و فاروق و عثمان و علی، بدری، احدی اور یہ سارے صحابہ کرام یہ دلوں کے اندر جگہ کر جائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی لائق ہیں اس بات کی کہ درودوں میں بھی ان کو شامل کیا جائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ كَبِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں ویسے بھی یہ قرآن لوح محفوظ میں بھی محترم اور مہم چیز ہے. علی حکیم، علی شد کے ساتھ یعنی بلند و بالا، شائستہ مقام رکھنے والا اور حکیم، حکمت سے بھرپور ہے یہ قرآن. قرآن جن قوموں نے لے لی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ذلیل بن جائیں، وہ دب جائیں، وہ نچلوں میں حساب ہو جائیں. قرآن تو گرے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے اور باطل اٹھے ہوئے کو سرنگون کر دیتا ہے. کر کے دکھا چکا ہے قرآن. فکر اور دیر کس بات کی. افنضرب عنکم الذکر صفحا انکم کنتم قوما مجرمین مسرفین. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. فرماتے ہیں کیا خیال ہے یہ مشرکین مکہ اور منافقین کفار جو قرب و جوار میں تھے، افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا خیال ہے کہ ہم اپنے اس کتاب کی نزول اور احکامات کو معطل کر دیں، چھٹی کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم لوگ نافرمانی کرتے ہو، قبول نہیں کرتے ہو، دروازہ بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پر میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تم لوگوں کا صفایا ہوگا مگر
قرآن اور اس کے احکامات بند نہیں کیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اگلے آیتوں میں انشاءاللہ اس کی ذکر و بیان آ جائے کہ قرآن نہیں مانو گے تو انجام و عاقبت کی فکر بھی کر لو۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں ختم پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا و آخرت کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔